ہم لوگ روز نبی کی سنت کو مٹا رہے ہیں داڑھی چھلا کر کے، شریعت کے خلاف کام کر کے. اور یہ سنت کا کتنا خیال کرتے تھے حضرت بہلول دانا، ہارون رشید کا زمانہ، ان کی بیوی بڑی نیک اور حضرت بہلول دانا کی مریدہ، بادشاہ کی بیوی بہلول دانا کا مریدہ، بہت پیار کرتی تھی اپنے پیر و مرشد سے، بڑی عقیدت تھی. ایک دن ڈولی میں بیٹھ کر کے سیر کے لیے جا رہی تھی کہ اچانک دیکھتی ہیں کہ میرے پیر و مرشد بیٹھے ہیں، بالوں پر گھروندہ بنا رہے ہیں تو بگاڑ دے رہے ہیں. آپ نے کنیزوں سے کہا ڈولی روکو، ڈولی روکو. ڈولی روکی گئی، آپ نیچے اتری اور پیدل چل کر پیر و مرشد کے پاس گئی، مگر کوئی توجہ نہیں. غور سے سنیے گا، کوئی دھیان نہیں، کوئی خیال نہیں، اپنے حال میں وہ ہیں. بالوں میں گھر بناتے ہیں، گھروندہ بناتے ہیں جیسے لڑکے لوگ بناتے ہیں اور مٹا دے رہے ہیں. حضرت زبیدہ سمجھ گئیں کہ یہ اپنی دنیا میں نہیں ہے. بولیے بولیے، وہ اللہ کے جلووں میں گم ہے. کیسے ان کو اپنے طرح متوجہ کیا جائے؟ تو حضرت زبیدہ نے نبی کی سنت کا سہارا لیا. اب بولیے السلام علیکم حضور. جیسے ہی اتنا کہا، سلام کیا، نبی کی سنت کو زندہ کیا، نبی کی سنت کا سہارا لیا، تو حضرت بہلول دانا اپنی دنیا سے واپس لوٹے اور فرمایا وعلیکم السلام، اے زبیدہ تم کب آئی؟ کہا حضور میں تو بہت دیر سے کھڑی ہوں. کیسے آ گئی؟ کہا حضور بہت دیر سے دیکھ رہی تھی بالوں میں آپ کیا بنا رہے تھے. آپ دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہی تھی کہ آپ گھروندہ بنا رہے تھے، مٹا دے رہے تھے، کیا کر رہے تھے آپ؟ تو آپ نے فرمایا جنت بنا رہا تھا. ارے بولیے بولیے سب لوگ، جنت کے نام پر بھی تو بولیے. جنت بنا رہا تھا. کیسا مرید ہوتا ہے سنیے. ہم لوگ جیسا مرید نہیں تھے کہ پیر صاحب کہہ دیں تو اڑان ہو جائے. ہم وہ جو سچے مرید ہوتے ہیں نا اس کو فیض ملتا ہے. بولے حضور جنت بنا رہے تھے. ہاں بیچیے گا، بیچیے گا. فرمایا کوئی خریدار ہو تو بیچ دے. حضور میں ہوں نا. فرمایا لے لو، کیا دینا ہوگا، ہدیہ کیا ہے؟ فرمایا زیادہ نہیں ہے، 10 درہم دے دو. لیجیے حضور. 10 درہم دیا اور آپ نے اس بالو پر لکھ دیا کہ یہ جنت کا محل میں نے زبیدہ کو دے دیا. آج زبیدہ بہت خوش ہیں، گھومنے نہیں گھر لوٹ کے آ گئی. بادشاہ نے دیکھا کہ زبیدہ بہت خوش ہے. پوچھا بادشاہ نے ہارون رشید نے کیا بات ہے، کوئی خزانہ مل گیا کیا؟ بولی ہاں آج بہت خوش ہوں، میں جنت خرید کر کے آ رہی ہوں. شوہر نے کہا دماغ خراب ہے، جنت ساگ سبزی ہے کیا، کہاں سے خرید کے آ گئی؟ بولی حضرت بہلول دانا بیچ رہے تھے، میں نے خرید لیا ہے. بادشاہ کو کیسے یقین ہوتا؟ بولے تم عورت لوگ کا یہی کام ہے، جہاں تہاں وشواس کر لیتی ہے، ایسے جنت ملتی ہے. بات آئی گئی ختم ہو گئی. کچھ دن کے بعد ہارون رشید خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ قیامت کا میدان قائم ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، جنتی جنت جا رہے ہیں، جہنمی جہنم میں دھکیلے جا رہے ہیں. حضرت ہارون رشید جنت کی طرف بڑھے، اپنا نام دیکھا کہیں نہیں ملا، بیوی کا نام مل گیا، زبیدہ کا نام ملا. تو سوچا چلو آدھا آدھا بٹوارا کر لیں گے. بیوی کو کہیں گے ہم کو بھی تھوڑا رکھ لو بھائی، دنیا میں ہم تم کو اتنا دیتے تھے فیسلٹی، ہم کو تو یہ کونا میں نہیں دے بیٹھنے دے گی. ویسے ہی آگے بڑے فرشتے نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بولے جنت میں. کہا نام ہے تمہارا کہیں لکھا ہوا؟ بولے میرا نہیں ہے، میری بیوی کا ہے.
تو فرشتوں نے کہا یہ دنیا نہیں ہے کہ بیوی کا مال ہڑپ کر کے اپنے پاس رکھ لو گے. چلا ادھر جمع کرو، تم کیا کرے گی؟ یہ قیامت ہے، جو جنتی رہے گا وہی جنت میں جائے گا. بیوی کا نام ہے وہ جائے گی، تم نہیں جاؤ گے. اسی درمیان آنکھ کھل گئی، اور جب آنکھ کھلی تو دل کی دنیا بدل گئی. رات میں زبیدہ کو بلایا، دوسرے روم میں سو رہی تھی. بلاؤ. زبیدہ آئی. اچھا سلامت، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ بولا میں تو ٹھیک ہوں، مگر جنت مجھ کو بھی چاہیے. اکیلے خرید لی، جنت ہمیں بھی چاہیے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کیسے ملے گی؟ تو بولی اتنا آسان نہیں ہے ان کو تلاش کرنا، مگر نکل جائیے. جب یہ منظر ہو کہ بالوں پر وہ گھروندہ بنا رہے ہوں، اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہوں، آپ جائیں آپ کے طرف کوئی توجہ نہ دیں تو سمجھنا وہ اپنی دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا میں وہ کھوئے ہوئے. تو سلام کیجیے گا، وہ جواب دیں گے. پھر پوچھئے گا کیا بنا رہے تھے؟ وہ کہیں گے جنت. آپ کہیے بیچیے گا؟ وہ کہیں گے ہاں. آپ خرید لیجئے گا. ٹھیک. صبح ہوئی، غلاموں سے کہا گھوڑا تیار کرو، چلو. 3 دن 3 رات تلاش کرتے رہے حضرت بہلول دانا کو. تیسرے دن ملے، وہی کیفیت، بالوں پہ گھروندہ بنا رہے. نیچے اترے، ہارون رشید آگے گئے، سلام کیا. وعلیکم السلام ہارون رشید، تم فقیر کے پاس تم کیا کر رہے ہو؟ بولا حضور آپ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا میں جنت بنا رہا تھا. بیچیے گا؟ فرمایا لینے والا ہو تو بیچ دیں. کہا حضور میں ہوں نا. فرمایا لے لو. ہدیہ؟ فرمایا تمہاری پوری حکومت ہدیہ. ارے زور سے بول دو، زور سے بول دو. تمہاری پوری سلطنت ہدیہ ہے. حکومت کی چابی دو اور جنت کی چابی لو. ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو. تو ہارون رشید نے کہا حافظ نیاز صاحب کہاں ہے حضور؟ ایڈوانس بکنگ چل رہی ہے کا سیزن ہوئے گا. ابھی تو 3 دن پہلے ہی زبیدہ خرید کے 10 درہم میں گئی تھی. 3 دن میں اتنا بھاؤ بڑھ گیا، وہاں 10 درہم، یہاں پوری حکومت. اے سنی مسلمانوں، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں، اس کو سنو. حضرت بہلول دانا نے کہا ہاں قیمت بڑھ گئی، اس لیے کہ زبیدہ نے عقیدت کی بنیاد پر خریدا تھا اور تم حقیقت کی بنیاد پر خریدنے آئے. مظفر بھائی کے خیر نہیں ہے. ہاں ہاں سکھا رہے ہیں، کتنا چالاک آدمی. یہ کم نہیں ہے. ہاں جلسہ سنتے سنتے یہ بھی مقرر ہی ہو گئے. ہاں ماشاءاللہ نا. ٹھیک ہے، نئی نسل کو سکھانا چاہیے. سنیے، غور سے سنیے. فرمایا ہارون رشید قیمت بڑھنے کی وجہ ہے. کہا حضور کیوں؟ کہا زبیدہ نے جو جنت خریدی تھی وہ مجھ پر بھروسہ کر کے خریدی تھی، اور تم جو خریدنے آئے ہو نا وہ دیکھ کر کے آئے ہو، اور جب دیکھا ہوا رہتا ہے نا تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. مسلمان بادشاہ تھے. کہا حضور یہ چابی لیجئے، فقیر بننا گوارا ہے مگر جنت سے ہاتھ دھونا یہ گوارا نہیں. حضور جنت لکھ دیجئے میرے نام اور حکومت کی چابی لے لیجئے. حضرت بہلول دانا نے فرمایا ہارون رشید فقیر کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہ ہیں
کہ استنجے کی مٹی کے ڈھیلے کو پھینک دیں تو سونا بنا دیتے ہیں، ہم جنگل میں پہنچ جائیں تو منگل کا سما پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہارون رشید اپنی جنت بھی لیتا چلا جا اور اپنی حکومت بھی لیتا چلا جا، میں نے تمہیں جنت بھی عطا کر دیا اور حکومت بھی عطا کر دیا۔ اب ذرا سا غور فرمائیے، یہ غوث اعظم کے بعد کے ولی ہیں، ان کا یہ حال ہے تو غوث اعظم کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بڑے پیر کی روحانیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی میں آدمی سرسوں کا دانہ دیکھتا ہے، ویسے میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ اور جب غوث اعظم نے فرمایا میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر، سب لوگوں نے سن لیا، تو کیا بریلی شریف والوں نے نہیں سنا ہوگا؟ سنا، اور تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نے غلامی کی انتہا کر دی۔ عرض کیا بڑے پیر، آپ فرماتے ہیں میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، میں یہ کیوں کہوں کہ آپ اپنا قدم میری گردن پہ رکھیے کہ میرے سر پہ رکھیے؟ مصطفیٰ رضا آپ کا غلام ہے، جہاں چاہیے اپنا قدم رکھ دی۔ اور اس کا نقشہ جو کھینچا ہے نیاز بھائی، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، زور سے زور سے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم